پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان کے لیے بچ کے نکلنا اور سنبھل کے چلنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بگڑ چکے ہیں۔ سرحد مشرقی اور مغربی دونوں سرحدیں پریشانی کا باعث ہیں کہ صدر کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام کے لیے پہلے کانگریس سے اجازت لے۔ امریکہ نے خود اپنے دستور کی اس میں پاسداری نہیں کی۔ دیکھیے، جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، بین الاقوامی قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا غیر قانونی اقدام ہے کہ امریکہ نے خود اپنے دستور کی اس میں پاسداری نہیں کی۔ امریکہ کا دستور یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ کسی جنگ میں کودتا ہے یا کسی جنگ کا حصہ بنتا ہے تو اسے کانگریس سے اجازت لینا ضروری ہے، امریکہ کے صدر کو۔ اور یہ باقاعدہ امریکہ کے آئین میں ایک ترمیم کی گئی تھی، کیونکہ ماضی میں امریکہ 2 بڑی جنگوں میں شامل ہوا بغیر کسی کانگریس کی اجازت کے، یہاں تک کہ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب بم گرائے اس کی بھی کوئی منظوری امریکہ کے صدر نے کسی سے نہیں لی تھی، وہ ان کا اور ان کی کابینہ کے 2-4 لوگوں کا فیصلہ تھا۔ تو پھر امریکہ کے آئین میں یہ ترمیم کی گئی کہ صدر کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام کے لیے پہلے کانگریس سے اجازت لے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے فخریہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے فیصلے کرتا ہوں اور اپنے دماغ سے فیصلے کرتا ہوں، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ تو بین الاقوامی قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دیکھیے، رجیم چینج ان کے پیش نظر تو ہے، لیکن جو رجیم چینج کے پیٹرنز ہم دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں میں جو سامنے آئے ہمارے، تو اس میں زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے جتھے بھی تیار ہو جاتے ہیں، جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر جو فوج کا ادارہ ہے وہ اپنا ایک آربیٹر کا کردار ادا کرتا ہے، وہ بیچ میں آتا ہے اور جو بھی اس وقت حکومت ہوتی ہے اس کو ٹاپل کروانے میں بعض یا تو یہ کہ مکمل طور سے ٹاپل کرواتے ہیں جیسے لیبیا میں ہوا، یا پھر یہ کہ ان کو جو موجود حکومت ہوتی ہے یا حکمران ہوتے ہیں انہیں سیف پیسج بھی دلواتے ہیں، جیسے حسینہ واجد کو دلوایا گیا اور یوں رجیم چینج ہو گیا۔ تو ایران میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر رجیم چینج یہ اسی پیٹرن سے کرتے ہیں تو اس میں شاید ابھی ٹائم لگے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جلد از جلد جتنی زیادہ بمباری کر کے جتنی تباہی مچا کے ان کو ورچولی ختم کیا جائے وہ اس کے زیادہ مفاد میں ہے۔ نتن یاہو بہت زیادہ امپیشنٹ ہیں اس معاملے میں، وہ چاہتے ہیں جلد از جلد یہ حتمی فیصلہ ہو اس کا۔ دیکھیے، فوج اتارنا ہی بالکل دوسری طرح کی ایک سمجھیے کہ ڈائنامکس ہوگی اس کی۔ میرا خیال ہے کہ امریکی جو ہیں وہ بہت اس چیز سے خائف رہتے ہیں کہ انہیں اپنی فوجیں اتارنی پڑیں۔ یہ انہیں گلف وار میں بھی یہ سمجھیے کہ پیغام ملا، پھر افغانستان میں بھی یہ پیغام ملا کہ امریکہ کے شہری جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیگز قبول کرنے کے لیے ذہنی طور سے تیار نہیں ہوتے، اور بیگ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز اپنے ملک میں اپنے لڑکوں کی، اپنے فوجیوں کی قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور امریکی صدر کے لیے اس چیز کو اپنے عوام کے سامنے اس کا دفاع کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو امریکہ کئی مرتبہ سوچے گا ایسا کچھ کرنا، لیکن اگر اس کے بغیر ان کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں وہ پریفر یہی کریں گے کہ اپنے مقاصد اسی طرح حاصل کریں جس طرح سے ابھی جنگ ہو رہی ہے۔
دیکھیے کسی حد تک تو ہو ہی گئی کہ اب یہ اسکلیٹ ہو گئی ہے، اور ایران جو ہے ان سب ملکوں میں پہ حملے کر رہا ہے جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں، اور وہ ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر اب سمجھے کہ ایران کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور وہ مدد مانگ رہے ہیں مزید امریکہ سے کہ ہمیں دفاع فراہم کیا جائے. تو ایک معنی میں تو یہ جنگ ایسکلیٹ کر چکی ہے. دیکھیے اگر یہ طویل عرصے کے لیے بند ہوتی ہے تو اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہوں گے جو، یا وہ ملک بھی متاثر ہوں گے جو براہ راست اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں. اور ایسے ملکوں میں آپ سوچئے کہ ہندوستان بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، اور دنیا کے کئی ملک شامل ہیں، کیونکہ چین کا بڑا تیل وہاں سے آتا ہے، ہندوستان کا بڑا تیل وہاں سے آتا ہے. تو خود چائنا جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ آبنائے ہرمز جو ہے زیادہ عرصہ بند رہے. پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا کہ جب آبنائے ہرمز کو انہوں نے بند کیا تھا تو پھر ایران کو پیسیفائی کرنے کے لیے خود چائنا نے بھی جو ہے وہ ایک کوشش کی تھی ڈپلومیٹک کہ اس تناؤ کو ختم کیا جائے اور اس پابندی کو اٹھوایا جائے. نہیں، بہت سنگین نتائج آ سکتے ہیں اس کے. یہ جو تیل کا بحران ہوتا ہے، ابھی سے آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا سی وہ ابتدا ہوئی ہے کہ آپ کے ملک میں پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. ساری دنیا میں یہ رجحان اب سامنے آ رہا ہے، اور جو یہ جنگ کی صورتحال بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹاک ایکسچینجز کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، تجارت پر بھی پڑیں گے، مہنگائی بھی اس میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ مصنوعات کی درآمد برآمد وہ سب ڈسٹرب ہوگی اس سے. پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان خود اس مشرق وسطیٰ کے بحران سے ہٹ کے خود جن مسائل سے دوچار ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بگڑ چکے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ بمباری وغیرہ کی جا رہی ہے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات ویسے ہی خراب ہیں، ہندوستان افغانستان کے پیچھے آن کے کھڑا ہو گیا ہے. تو پاکستان کے لیے اس وقت مشرقی اور مغربی دونوں سرحدیں بڑی حد تک وہ پریشانی کا باعث ہیں. تو اس میں تو پاکستان کے لیے بچ کے نکلنا اور سنبھل کے چلنا بڑا مشکل مرحلہ ہے.